قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله عنده علم الساعة وقال في مقام آخر عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول وقال الله تعالى في مقام آخر قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون وقال أيضا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی تعریفات، توصیفات، تحمیدات، تمجیدات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہیں۔ بے شمار درود و سلام ہوں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کی کنجیاں اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ وہ غیب کی کنجیاں کیا ہیں یا غیب کی چابیاں، ایسے غیب کے علوم یا علم کون سے ہیں جو رب تعالیٰ نے اپنے ساتھ جو ہے مخصوص فرما کے رکھے ہوئے ہیں، یعنی کسی بشر کو ان کا علم نہیں ہے۔ ویسے تو عالم الغیب صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، ہر چیز کا حتمی علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن کچھ علوم ایسے ہیں کہ جن کی نسبت رب تعالیٰ نے خصوصاً اپنی طرف کر رکھی ہے کہ ان کا علم صرف اور صرف اللہ ہی کے پاس ہے، یعنی بشر کو اس کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں۔ وہ سورۃ اللقمان میں رب نے ارشاد فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم، قیامت کا وقوع کب ہوگا یہ علم کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العزت کے پاس۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور بارش کب ہوگی یہ بھی رب تعالیٰ جانتے ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور ماں کے بطن میں، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اولاد ہے، ذکر ہے، انثیٰ ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، بچہ ہے، بچی ہے، ان چیزوں کا علوم بھی صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا، یہ بھی اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی نفس یہ بھی نہیں جانتا کہ کس جگہ اس کی موت واقع ہوگی۔ ہم جب ان آیات پہ غور کرتے ہیں، رب نے شروع میں ارشاد فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ قیامت کا علم اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہوگی۔ اگر ہم ان آیات میں غور کریں تو آج کل ٹیکنیکل دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، محکمہ موسمیات ہمیں بتلا دیتے ہیں، کچھ اندازے ان کے پاس ہوتے ہیں مشینری کے ذریعے، آلات کے ذریعے، کہ بارش اس ہفتے جو ہے اس کا شیڈول ایسے ہوگا، کل اتنی بارش ہوگی، فلاں مقامات پہ بارش ہوگی، نہیں ہوگی۔ تو یہ ان کے اندازے ہوتے ہیں، یعنی اتنا علم اللہ رب العزت نے انہیں بھی عطا کیا ہوا ہے، ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں وہ بھی بتلا دیتے ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، آج کل جو ہے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے معلوم ہو جاتا ہے کہ ماں کے بطن میں کیا ہے، بچہ ہے، بچی ہے۔ تو رب نے اس کو مخصوص کیا، اس علم کو اپنے ساتھ۔ تو اس کا کیا معنی ہوا کہ بھائی آج تو ڈاکٹروں کو بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ ماں کے بطن میں کیا ہے۔ تو اس کی کئی شروحات ہیں، کئی تشریحات ہیں، ان میں سے یہ بھی ہے کہ جب 40 دنوں سے پہلے کسی ڈاکٹر کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ جو بچہ پیدا ہوگا یا بچی، اس کی باقاعدہ ایک جسامت جب بننا شروع ہو جاتی ہے، پھر الٹرا ساؤنڈ مشین کسی حد تک بتلا دیتی ہے، اور اس کا بھی رزلٹ، اس کا بھی نتیجہ 100% نہیں ہوتا۔ کئی مرتبہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ بتلاتے ہیں کہ بھئی بچہ ہوگا آپ کے ہاں، لیکن بچی پیدا ہوتی ہے، بچی کا بتلاتے ہیں بچہ پیدا ہوتا ہے۔ ان کے پاس بھی ایک اندازہ ہوتا ہے، جس طرح بارش کا بھی
اندازہ ہوتا ہے، اسی طرح ڈاکٹروں کے پاس بھی ما فی الارحام کے متعلق کہ بطن میں کیا ہے اندازہ ہے۔ اور اس کی ایک تشریح یہ بھی ہے کہ کوئی بشر، کسی انسان کے پاس اس چیز کا علم نہیں ہے کہ جو بطن میں ہے وہ جب باہر آئے گا تو وہ شقیٌ ہوگا یا سعید، خوش بخت ہوگا یا بدبخت، جنتی ہوگا یا دوزخی اعمال اپنا کر دوزخ کی طرف جائے گا۔ تو یہ بھی اس کی تشریحات میں سے ایک تشریح ہے۔ اسی طرح وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کیا ہونے والا ہے، ویسے یہ بھی ہمارے اندازے ہوتے ہیں، کل میں فلاں جگہ جاؤں گا، میری فلاں پلاننگ ہے، تو یہ ہم اندازوں کے مطابق، اور اکثر 70-80% اندازوں کے مطابق ہی ہمارے کام نمٹ جاتے ہیں، لیکن مجھے نہیں پتا اگلے ہفتے کیا کروں گا، میں اس کا اندازہ بھی مجھے نہیں ہے، ایک مہینے بعد میں زندہ رہوں گا یا نہیں، ویسے تو ایک ساعت کا، ایک جو ہے سیکنڈ کا نہیں پتا، لیکن آج سے ایک مہینے کا بالکل اندازہ بھی جو ہے مشکل ہے۔ تو جتنا ٹائم ڈیوریشن آگے بڑھتا جاتا ہے، دورانیہ بڑھتا ہے، تو ان چیزوں کا علم ہمارے پاس نہیں ہوتا، جبکہ اللہ رب العزت کے ہاں ابھی کا علم بھی ہے، اور آج سے 100 سال بعد میرے متعلق کیا ہونے والا ہے، میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میں کہاں پہ ہوں گا، یہ بھی رب تعالیٰ کے پاس ہے، جبکہ اس کا علم مجھے اندازہ بھی نہیں ہے۔ تو قریب کے جو اوقات ہیں ان کے ہمیں تھوڑے بہت اندازے ہوتے ہیں، آگے کے اندازے صرف اللہ کے پاس اس کا حتمی علم ہوتا ہے۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کسی بشر کی موت کا واقعہ ہونی ہے، یہ بھی حتمی علم اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ تو ہمارے پاس جو ہمارا آج کا موضوع ہے قیامت کے حوالے سے، اس کی نشانیوں کے حوالے سے، جیسے کہ ہم سب حضرات کے علم میں ہے، نشانیاں دو طرح کی ہیں، ایک چھوٹی نشانیاں جنہیں علامات صغریٰ کہا جاتا ہے، اور بڑی نشانیاں علامات کبریٰ جنہیں کہا جاتا ہے۔ رب نے ارشاد فرما دیا ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ کے ساتھ خاص ہے، اللہ کو علم ہے کہ کب آئے گی، تو وہ اچانک آئے گی، لیکن اس کا علم اللہ نے ہمیں نہیں بتلایا، لیکن اس کی علامات رب نے ارشاد فرمائی ہیں، بتلائی ہیں۔ جیسے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، سورہ الانعام کی جو ہے یہ آیت ہے کہ جس وقت اللہ کی بعض آیات آ جائیں گی تو اس وقت کسی نفس کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا جو اس سے پہلے مومن نہیں ہوا، یعنی اس کے بعد کسی کا ایمان لے آنا اس کو فائدہ نہیں دے گا، اور اسی طرح اس سے پہلے اگر کسی نے نیک اعمال نہیں کیے تو پھر بعد میں ان علامات کو دیکھ کے نیک اعمال کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ملنے والا۔ یہ جو دو قسم کی علامات ہیں، ان دونوں قسم کی علامات کے بیچ یہ ایک کڑی ہے جو ان دونوں قسم کی علامات کو جوڑنے والی ہے، وہ آج ہمارا موضوع ہے، وہ ہے ظہور امام مہدی علیہ السلام یا رضی اللہ عنہ۔ امام مہدی کیا شخصیت ہیں، ان کی کیا تعریف آئی ہے احادیث میں، اور وہ کیوں آئیں گے، یہ تمام احوال جو ہے آج کی نشست میں انشاءاللہ العزیز بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے حق بات کہنے کی، ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام مہدی علیہ السلام، سب سے پہلے ان کے تعارف کے حوالے سے چند گزارشات عرض کیے دیتا ہوں۔ ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، آگے اس کے دلائل آ رہے ہیں کہ ان کا نام کیا ہوگا، تو سرسری طور پہ یہ ہم جان لیں ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، اور یہ حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن دونوں روایات آتی ہیں ان کی اولاد میں سے ہوں گے، اور صحیح اتھینٹک جو روایات ہیں اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے امام مہدی علیہ السلام جو ہے حضرت امام حسن علیہ السلام یا رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اور اس حوالے سے قرآن میں کیا دلائل ہیں، احادیث میں کیا دلائل ہیں امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے، تو یاد رہے قرآن مجید میں امام مہدی علیہ السلام کا نام لے کر کہیں ذکر نہیں ہے۔ نشانیوں کے طور پہ قیامت کی جو علامات ہیں وہ جو ہے ہمارے سامنے ہیں، جیسے سورہ نام کی جو ہے میں نے آیت آپ کے سامنے رکھی، یوم یأتی بعض آیات ربنا، کہ جس دن رب کی
کچھ آیات کچھ نشانیاں جو ہیں آ جائیں گی تو اس کے بعد کسی کا ایمان اس کو فائدہ دینے والا نہیں ہوگا، اور وہ بعض آیات میں سے ایک آیت یا ایک نشانی امام مہدی علیہ السلام کا ظہور بھی ہے، ان کا آنا بھی ہے۔ سب سے پہلے نام کے بارے میں جان لیجئے کہ ہم اردو میں بولتے ہیں مہدی، تو یہ اردو تلفظ ہے، ٹھیک ہے، مہدی۔ اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ بھائی اس کو عربی نہیں آتی، فلاں نہیں آتا، کیونکہ یہ ہماری ٹون ہے، لہجہ ہے، ٹھیک ہے، لہجوں میں چیزیں تھوڑی بہت چینج ہو جاتی ہیں۔ اصل لفظ ہے مہدی، میم پہ زبر، امام مہدی علیہ السلام یا رضی اللہ عنہ۔ مہدی کے معانی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے ہدایت یافتہ، یعنی وہ ہدایت پر ہوں گے۔ یہی وجہ ہے جب وہ خلیفہ مقرر ہوں گے تو خود ہدایت پہ ہیں تو لوگوں کو بھی اسی ہدایت کے مطابق لے کے چلیں گے۔ ان کے نام کے ساتھ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی علیہ السلام لگایا جائے، رضی اللہ عنہ لگایا جائے، کیا لگایا جائے؟ تو رضی اللہ عنہ کے معنی بھی دعا ہیں، اللہ ان سے راضی ہو۔ اسی طرح علیہ السلام، میں اور آپ ایک دوسرے کو سلام کہتے ہیں، السلام علیکم، آپ پر جو ہے اللہ کی سلامتی ہو، تو علیہ السلام کسی غائب بندے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ اس پر اللہ کی کیا ہو، سلامتی ہو، تو علیہ السلام بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو احادیث میں، قرآن مجید میں اس چیز کے کیا دلائل ہیں؟ قرآن مجید میں ایک تو سورہ نام کی میں نے وہ آیت آپ کے سامنے رکھی کہ جس دن کچھ آیات ہمارے رب کی جو طرف سے آئیں گی، اس میں آیات کا اشارہ ہے، تو وہ ان آیات کو جب ہم احادیث میں دیکھتے ہیں تو ان دلائل میں، نشانیوں میں امام مہدی علیہ السلام کی دلیل بھی ہمیں ملتی ہے اور نشانی ملتی ہے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 114 ہے، فرمایا لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ یہودیوں کے بارے میں جو ہے بتلایا جا رہا ہے کہ ان کے لیے دنیا میں جو ہے ذلت اور رسوائی ہے۔ اس کی تفسیر میں امام ابن کثیر، امام قرطبی، امام طبری، بڑے بڑے جلیل القدر جو مفسرین ہیں، انہوں نے لکھا ہے قسطنطنیہ اور اس طرح کے دیگر جو علاقے یہودیوں وغیرہ کے قبضے میں ہوں گے یا عیسائیوں کے قبضے میں ہوں گے تو ان پہ مسلمانوں کی فتح ہوگی، اور اس وقت لیڈ کون کر رہا ہوگا مسلمانوں کو؟ امام مہدی علیہ السلام، یعنی امام مہدی علیہ السلام کی قیادت میں یہ فتوحات ہوں گی، اور ان کے لیے دنیا میں کیا ہوگی؟ رسوائی ہوگی یہود و نصارہ کے لیے۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ احادیث میں جو ان کا نام و نسب ہمیں ملتا ہے، اس میں سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے، جیسے اس کا میں نے اشارہ پہلے کر دیا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ابو داؤد اور مسند احمد کی حدیث ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے المہدی من عطرتی من ولد فاطمہ، کہ مہدی میری آل میں سے ہوں گے، فاطمہ علیہ السلام رضی اللہ عنہا کی اولاد میں سے ہوں گے۔ تو فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد میں سے ہوں گے، اور آگے دوسری تشریحات میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اسی طرح امام قتادہ رحمہ اللہ نے سعید بن مسیب جو سید التابعین بھی کہلاتے ہیں، ان سے پوچھا کہ المہدی احق ہوا، کیا مہدی جو ہیں واقعتاً حقیقتاً وہ آئیں گے، کیا یہ حق بات ہے؟ انہوں نے فرمایا نعم۔ تو انہوں نے دوبارہ دریافت کیا قتادہ نے، ممن ہوا، ان کا تعلق کس سے ہوگا یا کس قبیلے سے ہوگا؟ تو سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا من قریش، قریش میں سے ہوگا۔ پھر آگے تفصیلات ہے قریش کے کس جو ہے خاندان سے اور کس جو ہے لڑی سے ان کا تعلق ہوگا، تو فرمایا من قریش من بنی ہاشم، اور بنو ہاشم کی شاخ بنو عبد المطلب جو ہے اس میں سے ان کا تعلق ہوگا، اور آخر میں فرمایا من اولاد فاطمہ، فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد میں سے۔ تو معلوم ہو گیا کہ امام مہدی جو ہیں وہ قریش میں سے ہوں گے، ٹھیک ہے، امام مہدی قریش میں سے ہوں گے، اور نسب ان کا جو ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ملے گا،
حضرت فاطمہ کے جو 2 بیٹے ہیں حسنین کریمین، حسن و حسین رضی اللہ عنہما، ان میں سے حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ تو اس کی تطبیق اس طرح دی گئی ہے کہ دونوں حدیثوں پہ عمل ہو جائے کہ بھائی وہ والدہ کی طرف سے جو ہے ہو سکتا ہے کہ حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوں، اور والد کی طرف سے حسین جو ہے حسینی ہوں۔ تو بہرحال کچھ بھی تطبیقات اس میں دی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اہل بیتی یواطی اسمہ اسمی واسم ابیہ اسم ابیہ۔ ابو داؤد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ عرب کی حکمرانی یا خلافت یا مملکت ایک شخص کے قبضے میں نہ ہو کہ جس کا نام جو ہے جو میرے اہل خاندان میں سے ہو، آل میں سے ہو، اور جس کا نام میرے نام جیسا ہو، اور جس کے والد کا نام میرے والد کے نام جیسے ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا؟ محمد، اور والد کا نام عبداللہ۔ تو امام مہدی کا نام کیا ہوگا؟ محمد، والد کا نام ہوگا عبداللہ۔ اور دوسری ایک روایت آتی ہے جس میں احمد بھی نام آیا، تو یا امام مہدی علیہ السلام کا نام جو ہے محمد بن عبداللہ ہوگا یا احمد بن عبداللہ۔ تو یہ دونوں نام جو ہیں ان میں سے کوئی بھی نام ہو سکتا ہے۔ اسی طرح روایت کے الفاظ ہے، وہ لو لم يبقى من الدنيا الا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث الله فيه رجلا مني او من اهل بيتي يواتي اسمه اسمي واسم ابيه اسم ابيه يملا الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، کہ اگر دنیا کا صرف ایک دن بھی باقی رہ جائے، یعنی اس کے بعد دنیا ختم ہونے کو، پھر بھی اللہ تعالیٰ پہلے ایک بندے کو مبعوث فرمائے گا، ایک بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا ظہور فرمائے گا، یعنی کہ مبعوث خاص لفظ ویسے انبیاء کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو ظہور ہوگا ان کا، ٹھیک ہے، تو ان کا ظہور ہوگا، اور کیا ہوگا؟ وہ میرے خاندان میں سے ہوگا، اس کا نام میرے نام جیسا، اس کے والد کا نام میرے والد کے نام جیسا ہوگا، اور وہ دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح دنیا اس سے پہلے ظلم و ستم سے بری ہوئی ہوگی۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ آئی کہ ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جیسا، والد کا نام ان کے والد کے نام جیسا، اور اس سے پہلے ان کے علامات کیا ہے آنے کی، کہ دنیا میں ظلم و ستم، ہر طرف جو ہے قتل و غارت، فتنہ فسادات ہوں گے، پھر ان کا ظہور ہوگا، اور پھر فرمایا کہ یملأ الارض قسطا وعدلا، وہ دنیا کو بھر دیں گے، کس سے؟ فراوانی سے، عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ تو عدل و انصاف سے بھرنے کے لیے آئیں گے جب دنیا میں ہر طرف فتنہ فسادات ہوں گے۔ اسی طرح ان کی خد و حال کیا ہوگی، صورت کیسی ہوگی، اس حوالے سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی ابو داؤد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المہدی منی الاجل الجبہۃ واقن الانف، کہ مہدی مجھ میں سے ہوں گے، میری آل میں سے ہوں گے، اجل الجبہۃ، ان کا جو ان کی پیشانی ہوگی وہ چوڑی ہوگی، وسیع ہوگی، وسیع پیشانی والے، چوڑی پیشانی والے ہوں گے، اور اجلا کے ایک لفظ ہے واضح اور روشن کے بھی ہیں، روشن پیشانی والے ہوں گے، وَأَقْنَ الْأَنْفِ، اور اونچی ناک والے ہوں گے، يَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا، اور اسی طرح وہ زمین کو جو ہے عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح یہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہوگی، يَمْلِكُ 7 سنین، اور وہ 7 سال حکومت کریں گے۔ بعض روایات میں 8 سال کا بھی ذکر ہے، بعض روایات میں 9 سال کا بھی ذکر ہے۔ تو اس کی تطبیق یا ان سب کا کیا مفہوم ہو سکتا ہے، یعنی سب حدیثوں پہ عمل کرنا کی گنجائش موجود ہے، وہ یہ کہ 7 سال تک تو آپ جو ہے خلافت کے بعد اکیلے جو ہے جنگیں کریں گے، اکیلے مسلمانوں کو لیڈ کریں گے، ان کے جو ہے رہنمائی کریں گے، اور 7ویں سال کے بعد جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لے آئیں گے تو یہ اپنی قیادت جو ہے ان کے سپرد کر دیں گے، اور بحیثیت سپاہی
ان کے ساتھ جو ہے ان کا تعاون کریں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بقیہ کے جو 2 سال ان کے ساتھ مل کے جو ہے مسلمانوں کو جو ہے لیڈ کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے امام مہدی علیہ السلام وہ جو ہے فوت ہو جائیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام بقیہ مسلمانوں کو لیڈ کریں گے، اور اس طرح ان کی حکومت جو ہے آگے لگ بھگ 40 سال مکمل جو ہے وہ اپنے پورے کریں گے، جس طرح آگے انشاءاللہ پھر کبھی آئے گا۔ اسی طرح ان کے دور حکومت میں یا خلافت میں جو ہے ہر طرف خوشحالی کا سما ہوگا۔ یہ بھی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور اس خوشحالی کا کچھ جھلک احادیث میں جو ہمیں ملتی ہیں ان میں سے یہ ہے فَيَجِيءُ إِلَيْهِ الرَّجُلُ فَيَقُولُ يَا مَهْدِي أَعْتِنِي قال فَيَحْسِي لَهُ فِي ثَوْبِهِ مَا اسْتَطَاعَ أَن يَحْمِلَهُ۔ ترمذی کی روایت ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے پاس کوئی بندہ آئے گا اور کہے گا اے امام مہدی مجھے مال دیجئے، مجھے مال دیجئے، تو امام مہدی علیہ السلام کی طرف سے خزانچی کو حکم ہوگا اور اس بندے کی جھولیوں میں کو ایسے بھر دیا جائے گا کہ جو ہے جتنا وہ اٹھا سکتا ہے مال غنیمت سے وہ سارا مال لے جائے گا، اتنا، یعنی کہ وہ کسی کو منع بھی نہیں کریں گے۔ اور بعض روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر طرف خوشحالی ہوگی، یہاں تک کہ ایک بندہ آئے گا خزانچی کے پاس، امام مہدی علیہ السلام کے پاس، کہ بھائی مجھے مال چاہیے، وہ بھی اس لیے کہ دل میں تھوڑا لالچ پیدا ہو جائے گا کہ بھائی تھوڑا اور مال ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ اسے ضرورت ہوگی۔ تو جب وہ مال لے لے گا، باہر نکلنے لگے گا، دیکھے گا ہر کسی کے پاس مال کی فراوانی ہے، وہ کہے گا کہ اس زمین پہ جو ہے میں ہی لالچی بندہ جو ہے ثابت ہوا، اور پشیمان ہو کے واپس آئے گا، کہے گا مجھے اس مال کی ضرورت نہیں، واپس رکھ لیجئے۔ وہ کہیں گے کہ انا نعطی ولا ناخذ، ہم دیتے ہیں واپس نہیں لیتے، یعنی اتنی مال کی فراوانی ہوگی اور اتنی خوشحالی ہوگی۔ اور بعض روایات کے الفاظ ہیں تخرج الارض نباتها وتمطر الماء قطرها، کہ زمین اپنے نباتات، اپنے اناج، فصلیں جو ہے وہ اگانا شروع کر دے گی، اور آسمان جو ہے اپنے قطرے جو ہے برسانا شروع کر دے گا، یعنی آسمان پہ موسلا دہار بارشیں شروع ہو جائیں گی، رحمت کی بارشیں، اور زمین سے ہر طرف جو ہے فصلیں اگنا شروع ہو جائیں گی۔ اسی طرح ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، فرمایا وَتَعِيشُ أُمَّتِ فِي زَمَانِهِ عَيْشًا لَمْ يَعِشْهُ قَبْلَ ذَلِكَ، کہ ان کے زمانے میں امت ایسے عیش کے ساتھ زندگی گزارے گی کہ اس سے پہلے عیش اور فراوانی کبھی میری امت نے نہیں دیکھی ہوگی۔ اسی طرح امام مہدی علیہ السلام کا جب ظہور ہوگا تو ان کے ہاتھوں کچھ کرامات بھی ہوں گی، یا اللہ تعالیٰ کچھ کرامات بھی ظاہر کرے گا۔ ایک ہوتا ہے معجزہ، معجزہ خاص ہوتا ہے نبی کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ۔ معجزے کا معنی مفہوم یہ ہے سادہ الفاظوں میں کہ جس سے عام انسان عاجز آ جائے اس کو کرنے سے، اسے کہتے ہیں معجزہ، اور یہ نبی کے ساتھ خاص ہے۔ اور انبیاء کے علاوہ جو ہے عام انسان یا اللہ کا جو ولی ہوتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ بعض اوقات کرامات ظاہر کروا دیتے ہیں۔ تو امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے جو ہے جو کرامات آتی ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المہدی منا اہل البیت یصلحہ اللہ فی لیلۃ، کہ امام مہدی جو ہوں گے، مہدی جو ہوں گے وہ مجھ میں سے ہوں گے، یعنی میری آل میں سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں ان کی اصلاح فرما دے گا۔ یہ بھی ایک ان کی کرامت ہے۔ اصلاح کے کیا معنی ہیں؟ 2 قسم کے مفہوم علماء نے بیان کیے ہیں، کہ وہ عام انسانوں کی طرح ایک انسان ہوں گے، جس طرح ہم عام انسان ہیں اس طرح وہ انسان ہوں گے، عام انسانوں کی طرح جو ہے بہت کوئی نیک پارسا اعلی درجے کے جو ہے تہجد گزار، ایسی چیزیں نہیں ہوں گے، عام انسان ہوں گے، عام مسلمان ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں جو ہے ان کی توبہ کو قبول فرما لے گا، اور ان کی اتنی اصلاح فرما دے گا کہ وہ نہایت متقی اور پرہیزگار بھی بن جائیں گے۔ اور دوسری جو اس کی تشریح بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں ان کو جو ہے قائدانہ صلاحیتوں سے نواز دے گا، کہ دوسرے دن ہی جو ہے اللہ انہیں خلیفہ مقرر فرما دے گا اور لوگ ان کے ہاتھوں پہ بیعت کرنے لگ جائیں گے۔ تو دونوں چیزیں جو ہیں اس میں ممکن ہیں۔ اسی طرح
ان کا ظہور کیسے ہوگا؟ مثال کے طور پہ جو ہے فتنہ فسادات شروع ہو گئے، لیکن عام مسلمان اسے کیا معلوم کہ بھائی کون امام مہدی ہے؟ تو اس حوالے سے جو ہے ہمیں کیا معلوم ہوگا؟ تو ان کے ظہور کے جو کرامات بھی ملیں گی وہ کچھ اس طرح سے ہوگا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ راوی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ ایک خلیفہ کی موت واقع ہوگی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس وقت خلافت ہوگی، یعنی جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا بادشاہت نہیں ہوگی بلکہ کیا ہوگی؟ جمہوریت بھی نہیں ہوگی، کیا ہوگی؟ مسلمانوں کے پاس خلافت ہوگی۔ تو خلافت کے وقت کیا ہوگا کہ کعبہ کے پاس تین جو ہے جوان آپس میں لڑائی کریں گے، اور وہ کون ہوں گے؟ وہ خلیفہ کے بیٹے ہوں گے۔ تو ظاہر ہے ایک وقت میں مسلمانوں کا ایک ہی قائد یا خلیفہ ہوتا ہے، تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ ایک ہی خلیفہ ہوگا جس کے تینوں بیٹے ہوں گے۔ وہ آپس میں جو ہے لڑائی کریں گے کسی خزانے کے لیے۔ وہ خزانہ کیا ہوگا؟ اس کی بھی مختلف تشریحات علماء نے بیان کی۔ بعض نے کہا اس خزانے سے مراد ہے خلافت، کہ ہر بیٹا یہ چاہے گا کہ میں خلیفہ کی سیٹ پہ بیٹھ جاؤں۔ دوسروں بعض نے کہا کہ کعبۃ اللہ کے اندر اتنا خزانہ ہوگا، سونا چاندی ہوگی جس کو خزانہ کہا گیا ہے، اس خزانے کے لیے وہ لڑیں گے کہ یہ خزانہ مجھے مل جائے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ فرات جو ہے، دریائے فرات، اس میں سے اللہ تعالیٰ ایک پہاڑ کو ظاہر فرمائے گا۔ یہ قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے، علامات صغریٰ میں سے، کہ فرات میں سے ایک کیا ہوگا؟ ایک سونے کا پہاڑ نکلے گا۔ تو وہ تینوں بیٹے جو ہے اس پہاڑ کے لیے آپس میں لڑائی کریں گے کہ یہ سونے کا خزانہ یا پہاڑ جو ہے ہماری مملکت ہے اور ہم اسے جو ہے حاصل کریں گے۔ تو بہرحال اس کے کوئی بھی مفہوم ہو سکتا ہے، زیادہ مفہوم قریب جو لگتا ہے وہ یہ لگتا ہے کہ خلافت کے لیے لڑیں گے۔ ظاہر خلیفہ کی موت واقع ہوگی، اب یہ تینوں بیٹے چاہیں گے کہ ہم میں سے کوئی ایک جو ہے یہ سیٹ حاصل کر لے۔ پھر مشرق سے جو ہے کالے سیاہ جو ہے جھنڈے ظاہر ہوں گے، اور وہ لوگ مشرق یعنی خراسان کی طرف سے، خراسان کی مختلف تشریحات ہے، اس میں پاکستان، افغانستان وغیرہ کے علاقے آتے ہیں، تو یہاں سے سیاہ جھنڈے جو ہیں وہاں ظاہر ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب تم ان جھنڈے والوں کو دیکھو تو ان میں امام مہدی ہوں گے، تمہارے امام ہوں گے، تو تم ان کی بیعت کرنے جاؤ، یہاں تک کہ اگر تم برف پر گھسٹ کر جانا پڑے تو پھر بھی تم جاؤ اور ان لوگوں کے ساتھ مل جاؤ، کیونکہ وہ امام مہدی علیہ السلام کی نصرت اور تائید کے لیے آئے ہوں گے۔ ایک اور چیز جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، امام مہدی علیہ السلام کی پیدائش کے حوالے سے ہمیں روایات جو ملتی ہیں وہ یہ ہیں کہ ان کی پیدائش کہاں پہ ہوگی؟ مدینہ میں ہوگی۔ مدینہ میں ہوگی۔ جب فتنے فساد ہوں گے، یہ تین خلیفہ کے بیٹے جو ہیں یہ لڑائی کریں گے، تو وہاں پہ مدینہ سے وہ کوچ کر کے، بعض لوگ جو ہے انہیں اصرار کریں گے ان پر کہ ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں، کچھ علامتوں کی وجہ سے یا ان کے جو ہے پارسا ہونے کی وجہ سے، نیک ہونے کی وجہ سے، لیکن وہ اس سے کترائیں گے، وہ اس سے دور بھاگیں گے اور مکہ کی طرف ہجرت کر کے آ جائیں گے۔ جب مکہ میں آ جائیں گے، یہاں پہ بھی افواہ چھڑ جائے گی کہ ہمارے درمیان امام مہدی موجود ہیں۔ بعض لوگ جو ہے انہیں مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان جو ہے ان سے زبردستی بیعت کریں گے، وہ اس کو چاہیں گے نہیں، لیکن زبردستی ان کی بیعت لے لی جائے گی، بیعت کر لی جائے گی۔ اور اس طرح جو ہے پھر ایک اور نشانی جو کرامت کے طور پہ ظاہر ہوگی کہ شام کی طرف سے ایک لشکر بھیجا جائے گا۔ جب ان لوگوں کو معلوم ہوگا، شام کے کچھ لوگوں کو، تو وہاں سے ایک لشکر آئے گا امام مہدی رضی اللہ عنہ علیہ السلام کا مقابلے کے لیے۔ جب وہ مکہ کے قریب کسی وادی میں پہنچے گا، اللہ کا حکم ہوگا زمین کو، اور زمین پھٹ جائے گی، سارے کا سارا لشکر دھس جائے گا، زمین کے اندر چلا جائے گا۔ اس طرح جو شام کے ابدال ہیں، نیک لوگ ہیں، اسی طرح دوسرے ارد گرد کے بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس جو کرامت کو دیکھ لیں گے، اور یہ حدیث میں بیان ہوئی ہے، وہ سمجھ جائیں گے کہ ہو نہ ہو یہ وہی کرامت ہے جو امام مہدی علیہ السلام کے لیے۔ تو جن لوگوں کو شکوک و شبہات ہوں گے ان کے بھی ختم ہو جائیں گے، اور سب جوک در جوک آئیں گے، امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت کرنا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک بڑی علامت ہوگی۔
ہمارے ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ بھئی امام مہدی اگر آج کے دور میں آ جائیں تو ہم کیا کریں؟ کچھ نشانیاں تو میں نے جیسے عرض کی، قریش میں سے ہوں گے، ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جیسا، والد کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام جیسا، اور باقی جو ہے کرامات میں سے کیا ہے، خلیفہ کا دور ہوگا، بادشاہت کا دور نہیں ہوگا، خلیفہ کا دور ہوگا، اور اس کے علاوہ جو ہے ایک معجزہ یا ایک کرامت جو ہے وہ یہ ہوگی کہ جو لشکر انہیں قتل کرنے مارنے کے لیے نکلے گا اس وقت تازہ جب ان کی بیعت لی جائے گی، بعض چند مسلمان ان کی بیعت لیں گے تو اس وقت وہ لشکر زمین میں دھنس جائے گا، اور یہ ایک بڑی کرامت ہوگی اور بڑی علامت ہوگی ان کے امام مہدی ہونے کی۔ اسی طرح بعض دوسری احادیث میں کہ جب ان کی بیعت وغیرہ مکمل ہو جائے گی، اچھا یہ جو لشکر کے حوالے سے بہت تفصیل ہے، احادیث میں ہمیں مل جاتی ہیں کہ یہ سفیان نامی ایک بندہ ہوگا جو اس لشکر کو جو ہے لیڈ کر رہا ہوگا، جو انہیں قتل کرنے کے در پہ ہوگا۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی مسلم کی روایت ہے، فرمایا ینزل عیسی ابن مریم فیقول امیرہم تعال صلی بنا، یعنی یہ آخری دور کی باتیں ہو رہی ہیں کہ 7-8 سال جب گزر جائیں گے تو پھر ایک مرتبہ ایسے ہوگا، ہر طرف خوشحالی ہوگی، جنگیں ہوں گی، یہ درمیان کا حصہ جو ہے اس میں بہت جنگیں ہوں گی، ہر جگہ جو ہے مسلمانوں کو فتح ہوگی، جیسے میں نے پہلے عرض کیا قسطنطنیہ کو فتح کریں گے، اور پھر جو ہے ایک مرتبہ جو ہے دمشق کی جامع مسجد میں صبح فجر کا وقت ہوگا کہ آپ کے لیے اقامت کہہ دی جائے گی، اقامت ہو چکی ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے ذریعے سے نزول فرمائیں گے۔ جب آپ کو آپ کے علم میں ہوگا، آپ کو معلوم ہوگا عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہیں، آپ انہیں آگے کریں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے لا ان بعضکم علی بعض امیر لیکرم اللہ ہذہ الامہ، کہ تم میں سے بعض کے امیر ہیں، اور بعض روایات میں ہے تکرمۃ عند اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزت اور اعزاز حاصل ہے اس امت کو، تو لہٰذا تم ہی امامت کراؤ۔ یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے ایک نبی نے جو ہے نماز پڑھی، تو معلوم یہ ہوا کہ امام مہدی نبی سے بھی اونچا درجہ رکھیں گے۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم کی روایت ہے، آپ کسی وجہ سے جماعت سے لیٹ ہو گئے، جب آپ تشریف لائے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جو ہے مصلی پہ کھڑے ہو چکے تھے، تو وہ پیچھے ہٹنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اشارہ کیا کہ آگے جماعت کراتے رہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت مقتدی یعنی کہ نماز میں جو ہے ان کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ تو یہ لازم نہیں آتا کہ کسی کے پیچھے نماز پڑھنے سے اگلا بندہ واقعی ہی افضل ہی بن جائے، بلکہ روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے بعد مسلسل جو ہے جماعتیں کون کرایا کریں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ پہلا وقت وہ اس لیے امام مہدی علیہ السلام کو ہی آگے کریں گے کہ ایک تو اقامت آپ کے لیے کہہ دی گئی ہے، اور دوسرا یہ تاکہ لوگ یہ بھی جان لیں کہ اس امت کو اعزاز اور شرف حاصل ہے، اور یہ بھی بات کہ وہ بحیثیت نبی نہیں آئے بلکہ بحیثیت امتی آئے۔ ایک لطیف سا نقطہ بھی یاد رکھیے، وہ علماء نے بیان کیا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام ویسے تو نبی ہیں، اس امت میں جب آئیں گے بحیثیت کس کے آئیں گے؟ امتی کے آئیں گے، اور وہ صحابی بھی ہوں گے۔ صحابی کی تعریف کیا ہے؟ من صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، کہ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ عرصہ گزارا، کچھ لمحہ گزارا اسلام کی حالت میں، اسلام کی حالت میں اس کا انتقال ہوا، وہ صحابی کہلاتا ہے۔ اور ہمیں معلوم ہے معراج کی رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عیسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے ملاقات کی آسمانوں پہ، ملاقات کی آسمانوں پہ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اپنی جسامت روح کے ساتھ، کیونکہ انہیں آسمان میں اٹھا لیا گیا ہے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے دیکھا بھی، آپ پر ایمان بھی لائے، اور اس امت میں بھی نازل امتی کی حیثیت سے بھی آ گئے۔ تو امتی بھی ہو اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لاتا ہو، ایمان کی حالت میں ہی اس دنیا سے جائے، تو اسے کہتے ہیں صحابی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون ہوں گے؟ صحابی بھی ہوں گے، جیسے ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فتح الباری وغیرہ میں اس کی تشریحات موجود ہیں۔ اور صحابی کو دیکھنے والا کون ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ ہمارے دور میں اگر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوتا ہے تو انہیں دیکھنے والے کون ہوں گے؟ ہم کیا کہلائیں گے؟
تابعی کسے کہتے ہیں کہ جو صحابی کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرے، ان کی پیروی کرنے کی کوشش کرے۔ بہرحال یہ ایک ضمنی ایک بات تھی۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بخاری کی روایت ہے، کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، کہ تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا کہ جب عیسیٰ ابن مریم تم میں نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم ہی میں سے جو ہے موجود ہوگا۔ تو یہ کچھ جو ہے مختصر سے الفاظ میں امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں نے کچھ عرض کرنے کی کوشش کی۔ ایک خلاصہ آپ حضرات کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ان کا نام محمد بن عبداللہ یا احمد بن عبداللہ ہوگا، قریش کے خاندان سے ان کا تعلق ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ایک ہی رات میں اصلاح فرما دیں گے۔ ان کی کرامت یہ ظاہر ہوگی کہ جب ایک لشکر جو ہے شام کی طرف سے ان پر حملہ کرنے والا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے زمین میں دنسا دے گا۔ مدینہ کی پیدائش ہوگی، مکہ میں تشریف لائیں گے، ہجرت کر کے لوگ زبردستی ان کی بیعت کریں گے۔ یہ بھی یاد رہے، مہدی علیہ السلام وہ دعویٰ نہیں کریں گے کہ میں مہدی ہوں، بلکہ ہم نے حدیث میں کیا پڑھا، کیا سنا کہ وہ کترائیں گے، دور ہٹیں گے کہ لوگ ان کی بیعت کریں، لوگ ان کو خلیفہ مانیں، سادہ سے بندے ہوں گے۔ اگر کوئی آج کے دور میں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ مہدی ہے تو یہ سب سے پہلی نشانی ہے اس کے باطل ہونے کی، اس کے فراڈیے ہونے کی، یہ سب سے پہلی نشانی ہے۔ دوسری یہ، اگر اس کا جو ہے وجود، اس کی پیدائش پاکستان میں، ہندوستان میں ہو گئی تو یہ دوسری علامت ہے کہ بھئی وہ مہدی کیسے ہو سکتا ہے۔ حدیث کیا کہتی ہیں کہ پیدائش ان کی مدینہ کی، ہجرت مکہ کی طرف، اگر یہاں کہیں کا کوئی ہو جائے تو مہدی ہو سکتا ہے، یہ علامت بھی نہیں۔ تیسری نشانی ہمیں یاد رکھنی ہے کہ بھئی جب ان کا ظہور ہوگا تو ایک ہی رات میں رب ان کی اصلاح فرما دے گا۔ اور بعض روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کے خلق جو ہوں گے، اخلاق ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جیسے، ان کی جو شبیہ ہوگی، جو شکل و صورت ہوگی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت جیسی ہوگی۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ شکل و صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی نہیں ہوگی، لیکن علماء نے اس روایت کو نہیں لیا۔ دوسری طرف ایک صحیح روایت ہے اس کے مقابلے میں کہ جس کے الفاظ یہ ہیں کہ ان کی شکل و صورت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت جیسی ہوں گی۔ یاد رہے یہ کوئی آج کا واقعہ نہیں ہے کہ مہدی ہونے کا کسی نے دعویٰ کیا ہو۔ جس طرح نبوت پہ بہت ڈاکے ڈلے، نبی ہونے کے بہت دعوے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سے ہی شروع ہو گئے تھے یہ دعوے، تو مہدی ہونے کے بھی بہت دعوے کیے گئے۔ میں ایک مختصر سی جھلک آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ جن لوگوں کا تذکرہ ایسا امام مہدی کے طور پہ آیا ہے۔ ایک تو بعض نے جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو امام مہدی کہا تھا اس دور میں۔ اسی طرح جو ہے 12ویں امام، جن کا جو ہے بعض مکتبہ فکر کے لوگوں کے مطابق جو ہے جو 12ویں امام ان کے نزدیک ہیں وہ محمد بن حسن عسکری ہیں، جو حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کا جو ظہور ہوگا وہ امام مہدی کہلائیں گے، لیکن یہ جو دلائل ہیں وہ کافی کمزور ہیں۔ اسی طرح جو ہے مختار بن عبید ثقفی نے دعویٰ کیا کہ محمد بن الحنفیہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ان کا تعلق تھا وہ امام مہدی تھے۔ سن 81 ہجری میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ اسی طرح محمد بن عبداللہ بن حسن بن علی، یہ بھی علی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، جن کا لقب تھا نفس زکیہ۔ نفس زکیہ، بہت پرہیزگار اور روزے دار ہوا کرتے تھے، ان کو بھی امام مہدی کہا گیا۔ اسی طرح عبید اللہ بن میمون القداح جو ہے یہ بھی ایک فرقہ گزرا ہے کرامتہ، بلکہ ابھی بھی کچھ لوگ اس کے ہیں جنہوں نے سعودیہ وغیرہ پہ حملہ کیا اور یہ فاطمی لوگ کہلائے۔ ان کا عرصہ حکومت 280 برس کے لگ بھگ گزرا ہے۔ تو فرقہ کرامتہ کا جو بانی تھا اسے بھی امام مہدی کہا گیا تھا۔ اسی طرح محمد بن عبداللہ بربری جو ہے یہ بھی ایک شخص گزرا ہے۔ اس نے تو یہاں تک ہیلے باز تھا کہ اپنے کچھ لوگوں کو ساتھ ملایا، قبریں کھدوائیں، وہاں پہ دفن کیا اور ہیلا کیا کہ بھئی میں جب تمہارے ساتھ جو ہے تم سے بات کروں گا قبروں کے اندر سے تم نے میرے متعلق گواہی دینی ہے۔ جب ایسا ہی ہوا بعض لوگوں کو جمع کیا، اس نے اپنے خاص بندوں کو قبروں میں دفن کر دیا اور بولنا شروع ہوا کہ ہاں بھئی جواب دو قبروں والوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تم مہدی ہو، امام مہدی ہو، فلانا فلانا۔ یہ جب بات ہو چکی تو جب لوگ چلے گئے تو اسے یہ اندیشہ ہوا ایسا نہ ہو ان لوگوں کو جب نکال دیا جائے تو میرا بانڈا پھوٹ جائے،
ہیں یہ لوگ بول دیں کہ بھائی کسی نہ کسی لمحے کہ بھائی یہ تو ہم سے اس نے کروایا تھا، تو اس نے یہ کیا کہ ان قبروں کو ان پہ جو ہے بند ہی رہنے دیا، اور اسی طرح وہ زندہ ہی وہیں پہ مر گئے۔ اسی طرح محمد احمد بن عبداللہ سوڈانی، سوڈان کا ایک شخص تھا، اور محمد بن عبداللہ قحطانی جو کہ لگ بھگ یہ سن 1900 کی دہائی 1980 کے لگ بھگ کا ایک واقعہ ہے، جو کہ ریاض میں ظاہر ہوا، اور اس میں حرم میں آ کے جو ہے اس کے لوگوں نے دعویٰ کیا، اس کے ساتھیوں نے دعویٰ کیا کہ یہ امام مہدی ہے۔ اسے فتنہ حرم بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ 1900 کی دہائی کے واقعہ ہے، 1980 کے لگ بھگ قریب کا۔ تو بہت سے لوگ ایسے آئے جنہوں نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ ہمیں جب بھی یہ چیز دیکھنی ہے تو ہمیں ان نشانیوں کو سامنے رکھنا ہے کہ امام مہدی کی نشانیاں کیا ہوں گی، اور یہ چیز، یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے، یہ بھی ہے کہ ہم یہ بھی جان لے کہ قیامت ہمارے قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی ہے۔ دلائل تو بہت ہیں، انشاءاللہ آگے بیان ہوں گے، صرف ایک دلیل دے کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو انگلیوں کو ایسا اشارہ کرتے ہوئے فرمایا میں اور قیامت اس طرح جو ہے ہمیں جو ہے بھیجا گیا، یعنی ہم میں اتنا وقفہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہی یہ بھی ایک علامت ہے کہ قیامت بہت قریب ہے، اور یہ آخری دور کی جو علامتیں ہیں یہ تو قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں قیامت کے احوال وغیرہ کو حقیقی معنوں میں صحیح طرح سمجھنے کے بعد قیامت کی تیاری اور آخرت کی تیاری صحیح معنوں میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔